والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوق محبت اور عقیدت نال با آواز بلند درود پاک پڑھو الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا راحة العاشقين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين بتا دیں اہل باطل کو کہ حق کا نام زندہ ہے بتا دیں اہل باطل کو کہ حق کا نام زندہ ہے وہی ایمان قائم ہے وہی اسلام زندہ ہے وہی ایمان قائم ہے وہی اسلام زندہ ہے وہی اسلام جو راہ نجات ابن آدم ہے وہی اسلام جس نے کاٹ دی جڑ ظلم و بدعت کی وہی اسلام جس نے بادشاہی دی غلاموں کو وہ اب بھی زندہ کر سکتا ہے اپنے کارناموں کو حمد اور درود تو بعد عاجزانہ حقیرانہ فریاد ہے قادر مطلق جل جلالہ نا چیز دے دل دماغ اور زبان نو ہر طرح دیاں غلطیاں خطاواں بالخصوص نفس و شیطان دے ہر فتنے تو
اپنی رحمت دی دائمی پناہ عطا فرماوے۔ اللہ تعالی جل شانہ دی دتی توفیق نال اج دا خطبہ جمعۃ المبارک شان اور شہادت حضرت سید الشہداء عظیم سپاہ سالار عظیم صحابی رسول سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے حوالے نال اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اللہ تعالی جل شانہ دی دتی توفیق نال تواڈے سامنے چند معروضات پیش کرنے۔ دعا ہے خالق کی کائنات جل شانہ نا چیز کو شرح صدر نال کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرما۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کملی والے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے نال آپ کو ڈھیر ساریاں نسبتیں انہاں نسبتاں دے وچ سب تو جڑیاں وڈیاں نسبتیں وہ اے ہیں کہ پہلی نسبت عظیم جڑی آپ کو نصیب تھی ہے نبی صحیح دے نال وہ اے ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے عظیم صحابین اور دوسری نسبت حضرت سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء آپ سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا پاک ہے چاچے نبی صحیح دے۔ تو اس حوالے نال اے جنہیں دو عظیم نسبتیں صحابی رسول ہون والی نسبت اور نبی صحیح دے چاچا ہون والی نسبت اے دوہیں نسبتاں بلندن اعلیٰ انہاں دو نسبتاں دے اندر پہلے نسبت صحابی علی رکھی گئی ہے، چاچے علی نسبت بعد وچ رکھی گئی اور صحابی ہون والی نسبت اے چاچے ہون والی نسبت تو بلند ہے، وہ اعلیٰ ہے۔ اس واسطے علماء کرام فرمیندن بزرگان دین فرمیندن کہ صحابی ہون والی نسبت دا تعلق روحانیت دے نال ہے، چاچے ہون والی نسبت دا جڑا تعلق ہے اے خاندانی ہے، اے نسبی تعلق ہے، اے خون والا رشتہ ہے۔ جڑا صحابی ہون والا رشتہ ہے تے نسبت ہے او روحانیت دے نال ہے، اے جسمانیت دے نال ہے، او معرفت دے نال ہے، ایمان دے نال ہے، دین دے نال ہے، ان دا تعلق ایندہ فرمایا برادری دے نال ہے، خاندان دے نال ہے۔ تو اس واسطے فرمایا او نسبت صحابی علی بلند ہے، چاچے ہون علی نسبت اگرچہ اعلیٰ ہے یہ بھی بلند ہے لیکن ان دے مقابلے وچ گھٹے صحابی علی نسبت ود ہے۔ محبت نہ لاکھو سبحان اللہ۔ ہی واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا بیوی تے گزرن مثلا ابو لہب جیاں ہن چاچا تے ہے نسبت بلند ہے، نسبت اعلیٰ ہے، رشتہ بڑا بہترین ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دشمنی کیوں بنی؟ آقا علیہ السلام نے چاچے کو دشمن کیوں سمجھا؟ دشمن بن کے ہی مویا تو قیامت الجمہار اٹھی سی دشمن ہو سی، سجن کہنا ہو سی۔ وجہ کیا ہے؟ ہن چاچے علی نسبت تے ہے ہی لیکن روحانیت علی تے صحابی ہون علی تے دینی تے ایمانی نسبت کہنا آئی۔ نبی صحیح کو اپنا بھتیجا منیا، حضور نے بھی
ابو لہب کو اپنا چاچا تسلیم کیتا ہی اے نسبت ہے لیکن مسلمانی والی نسبت ایمانی نسبت صحابی ہون والی نسبت اے کوئی نہ اے تعلق نسی جوڑیا اے رشتہ نسی جوڑیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی خاندانی نسبی رشتہ تروڑ دیتے فرمایا مقدم جڑا ہے اگر او چاچا نہیں منے دا تے نسبی رشتہ جڑا ہے او محمد عربی دی ذات نہیں منے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ بندہ عشق شدی ترک نسب کون جامی کہ دریں راہ فلاں ابن فلاں چیز نیس فرمایا جامعہ تو تے عشق دا غلام بندہ بنی عشق دے راہ وے چاہیں ہون اتھا اے نہ ڈٹا ویسی تیرے نسب کو تیری برادری کو تیرے خاندان کو کہ تو کینا پتریں او اگو کینا پترے تیرا خاندان کتنا مضبوط ہے تیری برادری کتنا مضبوط ہے نا بلکہ عشق دے راہ وے اے نہیں پوچھا وے نا کہ تو پتر کے نہیں حقیقت ہے وہ اے پوچھا وے نا کہ تو غلام کے نہیں تے کو نسبت کے نال لے تیری روحانیت تعالی جڑا تعلق ہے اے کے نال ہے فرمایا دین دے رستے دے وچ نسب برادری نہیں دتھی ویندی بلکہ روحانیت ایمان ڈٹھا ویندے ذرا محبت نال آکھو سبحان اللہ تے حضرت سیدنا امیر حمزہ سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کو ایڈو نسبتہ نبی صحیح نالن آپ چاچا جی ہم اور عظیم صحابی رسولن ذرا محبت نال بولو سبحان اللہ حضرت امیر حمزہ سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کو جڑیاں پسندیدہ چیزاں وہ کیڑیاں انہاں پسندیدہ چیزاں وچوں چند ہے جن کو زیادہ آپ پسند فرمیندے ہیں زیادہ کام کیڑے ہیں نبی سین دے چاچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے لکھیا ہے فرمایا آپ عرب دے ایک شاہ سواران گھوڑا سواری آپ کو بہت پسند ہے تیر اندازی اے بہت پسند ہے شعر و شاعری اے بھی بہت زیادہ پسند ہے حضرت امیر حمزہ سرکار ایویں ہی انہاں تمام کماں وچوں جڑا سب تو زیادہ پسند یو کیڑا ہی حضرت امیر حمزہ کو شکار کرنا بہت زیادہ پسند ہے شکار کرنا بہت زیادہ پسند ہے اور آپ جدن شکار تو واپس آویں نا آپ دی عادت شریف ہے گھر بعد جویندے پہلے بیت اللہ شریف دا طواف فرمیندے بیت اللہ شریف دا طواف کر کے ول گھر ونجنا ایک مرتبہ حضرت سیدنا امیر حمزہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار تو واپسی دے بیت اللہ شریف دا طواف فرمائے طواف فرما کے جس وقت گھارا لے پاسے روانہ تھا رستے دے اندر ایک عورت ملی ہے لونڈی ایک غلام عورت لونڈی عورت ملی اندر ملاقات تھی اے ہوں معجم کبیر دے حوالے نال جناب دے گوش گزار کرن لگا کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ سرکار رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے مسلمان ہون دا سبب کیا بنے آئی آپ کی میں مسلمان بنے آن کی میں کلمہ قبول فرمایا آنے کی میں اے عظیم صحابی رسول ہون والا مقام ملیا آپ ذرا محبت نہ لاکھو سبحان اللہ عورت ملی ہے ایک لونڈی او پہ یادیے اے امیر حمزہ آج ابو جہل نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک کو بہت زیادہ دکھ پہنچائے بڑی تکلیف دیتی ہے اگر تو ہوندا اپنے اکھا نالو منظر دے دا تو آج یقیناً تو مان ویندا کہ ابو جہل بہت عزیتاں پوچھیں دے بہت ہی تکلیفاں دیں دے اے ظالم بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا دشمن ہے لہذا تو خود تسلیم کر ویندا کہ محمد بن عبداللہ تیرا بھتیجا حق دے اتے ہے اے نامراد جھوٹ دے اتے ہے سراپا غلطی ابو جہل دیے اے لونڈی عورت
کھڑی خبر دینی حضرت امیر حمزہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آج تو محمد عربی والے پاسے تھی وینا، آج تو ابو جہل نال لڑ وینا، انہا دشمن بن وینا، اگر اکھی نال تو دیکھدا کہ ابو جہل نے آج نبی سائیں کو کتنا دکھ پہنچائے، کتنا تکلیف دیتی ہے۔ جب اے سنیا تے حضرت امیر حمزہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجائے گھر ونجن دے ہاتھ دے وچ ڈنڈا پاتے، ڈنڈا مبارک چاہا کے ابو جہل دے کول پہنچے، اتھا بن کے بغیر پوچھے ہی ابو جہل دے سارے چ ڈنڈا مارے اور اس بدترین کافر دا سر پھٹا چھوڑے، زخمی کر چھوڑے، ان دا سارا منہ خون نال بھرے۔ تے بعد وچ آپ نے فرمائے کہ تو ہی ہیں کہ جڑا بار بار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کو پریشان کیتی کھڑی اور نہ جائز ظلم و زیادتیاں تو کرے نہ کھڑی، انہیں کو دکھ عزیتاں تکلیفاں گڑا دینی، یعنی زوردار لکھیا گیا زوردار ڈنڈا حضرت ابو امیر حمزہ سرکار نے اس لانتی ابو جہل دے سرچ مارے، جیرے ویلے انہاں سر پھٹے تے لہو نکلے، خون نکلے، جڑے چیلے انہیں کھڑے ہیں حضرت امیر حمزہ وال دوڑے حملہ کرن واسطے، بدلہ گنن واسطے۔ ابو جہل آدھے خبردار اندے نزدیک نہ ونجا ہے، اے شیر ہے، اگر تساں ایک کو ہاتھ لایا اساں سارے وچوں ایک کوئی زندہ نہ چھوڑے دی۔ اے روایت دے جڑے الفاظ ہیں میں جناب دے اوہی گوش گزار کرے نا بیٹا۔ ابو جہل کھڑا رکے نے خبردار اندے نزدیک نہ ونجا ہے، اگر تساں ایک کو چھیڑیا اے شیر ہے، اے کیا ہے؟ یعنی آپ حالت کفر دے اندر ہن اس وقت کافران جی مشہور آکے امیر حمزہ شیر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس وقت بدلہ گھدے ابو جہل کو زخمی کرن تو بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حضرت امیر حمزہ سرکار پہنچا اور عرض کیتی ہے کیا ہے اللہ دے نبی آج میں ابو جہل دے کول بدلہ گھنا آیا، بار بار تو آکوں دکھ دینا ہی تکلیفہ دینا ہی، آج تو بعد امید کافی ہے کہ تو انال چھیڑ چھاڑی نہ کرے سی، تو آکوں دکھ یا تکلیف نہ دے سی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائیں اور فرمائے اے میرے چاچا اے خوشی دی گال ہے، اے خوشی دی گال ہے، ساکو خوشی تھئی ہے، لیکن نبی صحیح فرمایا اے میرے چاچا اس خوشی تو او خوشی بڑی ہو سی، اگر تو میری گال من ونجے تا یہ چھوٹی خوشی ہے، ایک بھی خوشی اگر میں کو پچھاونا چاہنی ہو خوشی دیونا چاہنی تا۔ حضرت امیر حمزہ عرض کی تھی سونے ہو کیری خوشی ہے؟ فرمایا اگر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان تھی ونجے یہ عارضی خوشی ہے جڑی میں کو دیتی تے محمد عربی دی ذات کو ہمیشہ واسطے خوشی راسی کہ میرا چاچا مسلمان تھی۔ یا آپ نے اس موقع دے ہوتے کلمہ شریف دی دعوت اپنے چاچا جی حضرت امیر حمزہ سرکار کو پیش فرمائی تے حضرت امیر حمزہ پاک نے اس وقت فوراً ہی کلمہ دی دعوت کو قبول فرمایا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت بھی نصیب ہو گئی تے عظیم صحابی رسول ہومن والا درجہ بھی مل گیا۔ ان پہلے نسبت ہے چاچے ہومن والی لیکن او بیکار ہے جی میں ابو لہب والی، ابو لہب دے کم اے نسبت نہ آئی کہ چاچا تے ہے لیکن صحابی ہون والا شرف حاصل نہ کیتا، مسلمان ہون والا شرف حاصل نہ کیتا تے برباد ہویا ہمیشہ واسطے۔ ایمیں ہی امیر حمزہ سرکار چاچے تے ضرور ہن لیکن نسبت روحانی کہنا ہے مسلمانی علا جڑا سلسلہ ایمانی سلسلہ روحانی ایک ہونا۔ جس وقت کلمہ شریف قبول فرمائے امیر حمزہ سرکار نے اس وقت وہ پہلی جڑی نسبت چاچے ہون والی وہ بھی بلند ہو گئی، ہمیشہ واسطے قائم ہو گئی تے نال اس تو وڈی نسبت بھی قائم ہو گئی، تعلق جڑ گیا روحانیت اللہ تے عظیم صحابی رسول ہون والا۔ ذرا محبت نہ لاکھو سبحان اللہ۔ صدقے جامع جس وقت آپ سرکار نے کلمہ قبول فرمایا گھر تشریف لے گئے
رات ہوئی حضرت امیر حمزہ سرکار سون لگے نیند نہ آوے سکون نہ آوے کیوں وجہ کی سی شیطان بے ایمان ابلیس طرح طرح دے وسوسے پاون لگ پیا مستدرک للحاکم دا حوالہ شیطان بے ایمان ابلیس طرح طرح دے خیالات تے وسوسے پانا شروع کر دیتے ہیں کہ اے امیر حمزہ ایک کی تئی اپنے وڈیاں دا دین چھڑ گیا ہوئے بتان دی پوجا چھڑ دیتی ہے اپنے خاندان برادری نو چھڑ دیتا ہے تمام قریشیاں نال دشمنی اپنائی ہے ایک کی تئی سگا بھرا ابو لہب بھی چھڑ گیا ہوئے ہیں ابو جہل نو بھی چھڑ دیتا ہے تمام قریشیاں نو چھڑ کے اپنے خاندان برادری نو چھڑ کے اے امیر حمزہ تو کی تئی ایک کیڑے دین نو چا قبول کی تئی طرح طرح دے وسوسے شیطان پاون لگ پیا ساری رات گزر گئی جدو صبح سویر ہوئی حضرت امیر حمزہ سرکار چلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے عرض کی دیا اللہ دے رسولہ میں کلمہ پڑھ کے گیا ہوں مسلمان ہو کے گیا ہوں اور میں نے طرح طرح دے وسوسے آون لگ پائے نے سکون بھی نہیں ہوندا نندر بھی نہیں ہوندی میرے آقا نامدار نے جدوں اپنے چاچا دی زبان تو اے الفاظ سنے محمد عربی سرکار نے قرآن دی تلاوت کرنا شروع فرما دیتی قرآن پڑھنا شروع کیتا وے تلاوت قرآن دے نال حضرت امیر حمزہ سرکار دا سینہ روشن ہو گیا تمام وسوسے مک گئے تمام خیالات شیطانی وہ وسوسے ختم ہوئے آپ دا جڑا یقین سی یقین اعلیٰ درجے وال پہنچا یقین کامل ہویا اعلیٰ درجے تے فیض ہوئے یعنی یقین کامل ہویا دل روشن ہویا شیطان نو محمد عربی سرکار نے اس طرح نسایا پھر ساری عمر حضرت امیر حمزہ سرکار دے دماغ شیطانی وسوسہ نہ آیا ہاں یہ روایتاں دے الفاظ ہیں جناب نے جڑے گوش گزار کرنا فرمایا نبی سیدہ او قرآن پڑھنا تلاوت قرآن فرماونا اپنے چاچا جی دے اگوں فرمایا ہمیشہ واسطے کامیاب کر گیا کہ نہیں بھی فرمایا بل وسوسہ نہ آیا بل وسوسے کیا بل حقیقی خیالات آمن شروع ہو گئے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی ذرا محبت نہ لاغ سبحان اللہ وسوسے مک گئے تمام شیطانی خیالات ختم ہوئے حضرت امیر حمزہ سرکار اللہ اکبر آپ دے بارے یہ بھی لکھیا ہویا ہے دو ہستیاں ہی ہو جی ہن جنا مسلمان تھے کافرین دے گھر ماتم ہی ماتم ایویں لگدا ہے کہ جی میں کافران دے جنازے پہ اٹھینے ہوں توجہ پہلی ہستی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جنا فرمایا عمر سے مسلمان تھے کافران دے گھر ماتم شروع تھے اور جنا حضرت سیدنا امیر حمزہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ حق قبول فرمایا ہے اسلام قبول فرمایا ہے ہون ماروی ابو جہل تے تمام مخالفاں قریشیاں دے گھر ایویں لگدا آج میں جنازے پہ اٹھی نے ون ماتم ہی ماتم سارے دے سر نیویں ہو گئے عمر سید مسلمان ہون تو بعد اور خصوصاً امیر حمزہ سرکار دا اسلام قبول کرن تو بعد ایویں لگدا کہ جی میں کافر یتیم ہو گئے ہون ہاں انہاں دا زور ٹوٹ گیا انہاں دیاں طاقتاں ٹوٹ گیاں انہاں کو جڑے بھروسے آنو ختم ہو گئے تے کافر ہمیشہ واسطے ذلیل و رسوا شروع ہون تھی گئے اس وقت ہی شروع تھی گئے ذلیل و رسوا ہون جدا حضرت امیر حمزہ سرکار مسلمان ہوئے ذرا محبت نہ لاکھو سبحان اللہ بڑا انوکھا ذکر ہے
یہ تفصیلاً تو پہلی دفعہ تقریباً سندا پیا سے خواجگاہ نے چشتہ والے بہشت دا صدقہ اگو جڑے موتی جناب دے گوش گزار کرے سا انشاءاللہ تعالی ایمان دی تازگی نہ تھی بل گال کرے ذرا اونچی آواز اللہ سبحان اللہ دیکھو نا سی نسبت کے لیے آلائے محمد عربی دے پاک چاچے دا ذکر خیر ہے اتنا ایک افسوس دی گل ہے اگو میں تبصرہ کرے سا سید الشہداء دا لقب سب تو پہلے نبی سہی دی زبان تو جن بارے آیا ہی وہ یہ چاچا امیر حمزہ پاک سارے محدثین مفسرین علماء حقہ بزرگان دین صوفیاء اسلام سارے امامہ نے انہاں سارے نے لکھیا ہے فرمایا جتنا مرضی کوئی بلند تو بلند مقام پامن اللہ ونجے شان پامن اللہ ونجے قیامت تک ولی ہوئے فقی ہوئے صوفی ہوئے عالم ہوئے کوئی ہوئے فرمایا اللہ دے رستے بھاویں جی میں مرضی ہوں دی شہادت تھی وے قتل تھی وے ماں ہوں دے ٹکڑے ٹکڑے کیتے ونے لیکن فرمایا سید الشہداء شہید نہ سردار ہون والا لقب قیامت تک دوجا کوئی نہیں پا سکدا او ہکو ہے جن کو ملیا ہے کہ سید الشہداء امیر حمزہ او نبی سیدہ چاچا ہے ذرا اونچی آواز نہ لاغ سبحان اللہ اے جڑا حضرت امام حسن و حسین دے متعلق آکھیا گیا نا سید الشہداء ہے انہیں دی شان تے مقام دی وجہ کر کے انہیں کو دیتا کہ سنہ ایمان ہے وہ سردار انہیں تے ویسے دین حق دے عالم دے بارے لکھیا ہے فرمایا عالم دین جڑا حق بلے سی حق تے چل سی حق پڑھے سی تے حق دے اتے ہی مرسی قیامت ہر جنتے نہ سردار ہو سی ولی دے بارے بھی ایمیں ہے اسلام دے صوفی دے بارے بھی ایمیں ہے غوث قطب ابدال دے بارے بھی ایمیں ہے تے قرآن دے قاری دے بارے بھی ایمیں ہے ہاں جڑا فرمایا حق تے راسی حق تے چل سی حق پڑھے سی حق سکے سی حق بلے سی تے حق تے مرضی او جنت دا سردار ہو سی اللہ تعالی ہزاراں لکھاں غلام انہیں کو عطا فرمے سی غلامی دے اندر حسین جنتی لوگوں دی او سردار ہے جڑا حق تے مر ونجے ایمان تے مر ونجے او جنت دا سردار ہے اونچی آواز نہ لاؤ سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ آپ سرکار نو بے پناہ محبت بے انتہا محبت ہو گئی اپنے چاچا جی دنال اتنا تک حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایک صحابی آیا ہے تازہ پیدا ہویا بچہ چند دنہ دا بچہ لے کے آیا ہے نبی سونے دی بارگاہ دے اندر عرض کردہ حضور اے فرماو اندہ نام کی رکھا میں اپنے اس پتر دا کیا نام رکھا میرے آقا نامدار نے فرمایا احب الاسماء الیہا حمزۃ میرے آقا نامدار نے فرمایا میں نو تمام ناماں دے وچوں میں نے سارے ناماں دے وچوں حمزہ نام زیادہ پسند ہے پاک نبی نے فرمایا احب الاسماء الیہا حمزۃ او کما قال اپنے اس پتر دا نام حمزہ رکھ دے کیوں میرے پاک نبی نے فرمایا میں نو سارے چاچیاں تو زیادہ پیار تے زیادہ نسبت میرے چاچا امیر حمزہ دے نال ہے میں بھی اپنے چاچے امیر حمزہ نال پیار کرنا وہاں اس واسطے سارے نامہ وچوں میں نو نام حمزہ زیادہ پسند ہے تو اس واسطے اپنے پتر دا نام حمزہ رکھ دے ذرا محبت نال سبحان اللہ اللہ اکبر و کبیرہ اگلی نسبت اگلا آپ دی جڑی شان ہے انوکھی گل سن سو سب تو پہلے آپ ہی او ہستی ہن جنہیں سب تو پہلے اسلام دا جھنڈا سر عام بلند کیتا ہی کونن امیر حمزہ پاک میدان دے اندر اسلام دا جھنڈا بلند کرنے والے پہلے آپ ہی ہن اور اتنا نہیں اللہ اکبر اسلام دا علم بلند کرنے والے صرف اتنا گل مکی نہیں تھا بلکہ فرمایا جنگ بدر دے دی اے پہلی انوکھی گل سن سو تساں جنگ بدر دی نمار حضرت امیر حمزہ سرکار نے باقی تمام صحابہ نے ایک ہاتھ تلوار پاتی ہوئی
امیر حمزہ سرکار نے دعائیں ہتھیں تلوارہ پا کے کافریں دا مقابلہ فرمایا سجے ہاتھ جی تلوار ہے کھبے ہاتھ جی تلوار ہے گل اتھا ہی نہیں مکی تمام صحابہ ایک پاسے فرمایا جیڑا حلیہ حضرت امیر حمزہ سرکار اپنا کے حلیہ بنا کے جنگ بدر دے میدان اترے ہن او حلیہ دا جڑا راز ہے او بھی انوکھا ہی او کیا ہے کہ امیر حمزہ سرکار نے پگڑی مبارک بدھی دستار مبارک بدھی اور اپنی دستار دے اتے شتر مرغ دا پر بدھیا ہے شتر مرغ دا پر بلند ہوندے لمبا ہوندے وڈا ہوندے امیر حمزہ سرکار نے اپنی پگڑی مبارک دے اتے شتر مرغ دا پر بدھ کے ہاتھ سے جدو تلواراں پا کے کافروں دا مقابلہ فرمایا ذرا اچھی آواز نہ لاغ سبحان اللہ یہ پر کیوں بدھیا یہ بلندی دا نشان ہے میں پہلے بھی دسا گیا کئی مرتبہ جس وقت عورت ٹوپی والا برقع پہنی یہ جی ٹوپی ہے نا یہ بلندی دا نشان ہے مرد جس وقت دستار پہنے تو اتے ترہ ہونے یہ ترہ یہ کوئی ایمیں عام نہیں بلکہ یہ ترہ بھی بلندی دا نشان ہے جی میں عورت دی ٹوپی والا برقع ہوں دی ٹوپی یہ بلندی دا نشان ہے ایک واقعہ میں دے ترہ امتیاز یعنی عزت وقار شان والے مرد تے شان والیاں بیبیاں ہی یہ نشان بڑھنے تے حضرت امیر کئی علماء نے لکھے یہ جڑا ترہ دستار دا یہ اتھو استدلال کیتا گئے حضرت امیر حمزہ نے جڑا جنگ بدر دے میدان دے اندر کافران دے مقابلے دے جہاد کی حالت دے اندر شتر مرغ دا پر چاہ کے اپنی دستار سے بدھیا تے علماء نے اتھو استدلال کیتے دستار بدھ کے اتنے ترہ بنا تاکہ جنگ بدر دے اندر کافر دیکھتے سڑن تے مرن وہ جدہ اس پر فتن دور دے اندر فضل احمد چشتی کو منن آلے تے سنن آلے اسلام تے چلن آلے دستار پامن تے اتے ترہ بدھن نیچری بھی سڑ کے مر ونجن ملہ پیر بھی دیکھ کے مر ونجن جنگ بدرے چھے امیر حمزہ زندہ باد دے نعرے لگے تے آج ہی لگ دے پائن صحابہ دے نعرے لگے کافران دی توہین تدلیل کرن نال انہاں دی شان جو فرق نہ آیا اور باویں قیامت تک حق دے خلاف کتے آواز اٹھاویں حق آلین دی شان جو فرق نہیں آ سکتا ذرا اچھا بولے سبحان اللہ یہ ترہ امتیاز ہے اللہ پاک دسائے دین دی برکت ہے ایمان دی برکت ہے اسلام دی برکت ہے قرآن دی برکت ہے دین حق دی برکت ہے ٹوپی آلہ برقع پاون والی عورت کو اللہ تعالیٰ شان دیتی ہے برقع دسے نہ وینے بی بی تو کوئی عام عورت نہیں بھی باقی عورتوں وانگو تو بلند نہیں مردی دستار دسے نہیں ویندی ہے کہ تو کوئی عام مردہ وانگو نہیں بھی بلکہ تیری شان بلند ہے یہ علامت ہے ترہ امتیاز تیرا دسے نہ ویندے اچھا بات اللہ سبحان اللہ ورنہ پوچھو یہ سوال کرائے مولویں کو پیریں کو جڑے زبانہ کھلینن دستار دے متعلق یا ٹوپی والے برقعے دے متعلق تو ساں کہا اگر یہ روایت نہ ہوئے ایسا چشتی کوڑے اگر یہ الفاظ نہ ہوئے مستدرک الحاکم دے موجم کبیر دے حوالے نال کیونکہ تو اب پتہ ایسا ہی میں کوئی سنائی گل یا نتھو خیر ملہ والیاں کس سے کہانے تے من گھڑت اللہ تعالیٰ دے فضل نال ایسا ایسی ویسی کوئی گال نہیں کریں دے ایسا دے گال ہی وہ کریں جڑی لوہے تے لکیر ہوئے پتھر تے لکیر ہوئے او مٹ سکتی ہے لوہے تے لکیر مٹ سکتی ہے تے الحمدللہ حق علی گال کی تھا کوڑی تھی سکتی ہے اچھے آواز نال بول سبحان اللہ یہ سوال کرائے کہ اوتری دیو اے دساؤ تو آپ کو کوئی سمجھ آئیے کہ امیر حمزہ سرکار نے شتر مرغ دا پر کیوں بدھے آئی جنگ بدر دے میدان دساؤ اے راز کیا ہے اتنا ہی پھاس ویسن جی میں چوہا کوڑ کی پھاس دے نا تو بلا جیلے پھاس بنجن آکی مر پیا چوہے مار گولی کھا کے چوہے مار دوائی کھا کے ہوں مر بن تیرے کو جواب کا نہیں دسا کیوں آپ نے اپنا حلیہ بنایا ہے انہا وجہ کیا آپ نے اپنی بلندی دا نشان زہر فرمایا ہے کافران کو دسایا ہے اور آپ آواز دیتی ہے انا اسد اللہ
ادو تلوار دا وار کرنے ہیں ادو نعرہ لیندے ہیں انا اسد اللہ انا اسد اللہ اے کافرو کان کھول کے سن لو میں اللہ دا شیر ہاں میں اللہ دا شیر ہاں جل شانہ اے آپ آوازاں دین دے رہے درد مارے کافر مقابلے نہ آن دے لیکن اتنا تے پسے کھڑے ہیں در تے پاسا کرنے ہیں جڑے امیر حمزہ سرکار دے مقابلے چاہے اللہ فرمایا ہکے وار نال ہی انہیں دا کام تمام دیا ہی دوجی دفعہ آپ کو وار کرنے کی ضرورت ہی کہنا پئی ذرا اچھا بول سبحان اللہ اگلی گل سناواں تہاڈا ذوق ہوئے دا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر آپ نے بے شمار کافراں کو قتل کیتا بدر دے میدان وچ احد دے میدان دے اندر بے شمار کافراں نال آپ لڑے اور جتھا ہی لڑے دو تلوار نال آپ نے جہاد فرمائے دوہائیں ہتھے نال ہی آپ نے جہاد فرمائے ایویں ہی اللہ اکبر کبیرہ ہن جس وقت جنگ احد دا وقت قریب ہے اللہ جل جلالہ نے آپ کو الہام دے ذریعے روحانیت دی برکت نال خبردار کر دیتا آپ کو اے بخوبی علم ہو گیا کہ ان قریب ساکو قتل کر دیتا ویسی ساکو شہید کر دیتا ویسی تے آپ نے اس وقت ہی اے وصیت کرن شروع کر دیتی کیڑی حضرت امیر حمزہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے آنکھنا شروع کر دیتا ہی میں کرائے کہ جس وقت اسا قتل تھی ونی تے ساری قبر کتھاں بنے سو جتھاں سرحد ہو سرحد تے بنائے تاکہ مسلمان گھوڑیاں دے اتے سواریاں دے اتے سوار تھی کہ آمن تلے میری قبر ہوئے اتے سواریاں چلن اللہ اکبر نے فرمایا میں تے کیا اسلام واسطے محمد عربی دے دین واسطے میری قبر دا نشانی ختم تھی وری اے آپ وصیت کریں کیونکہ آپ کو علم ہو گیا کہ ان قریب اسا اس دنیا تو چلے ونجنے اور وفات شہادت مل ونجنی ایویں ہی اللہ اکبر کبیرہ جنگ احد دا میدان لگا حضرت سیدنا امیر حمزہ سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کئی کافرانو آپ نے قتل فرمایا ہو واصل جہنم فرمایا ہو کئی آندے آپ نے گردنہ اتاریاں ٹکڑے ٹکڑے فرمایا حتیٰ کہ وقت آ گیا آپ دی شہادت دا آپ دی شہادت ہو گئی آپ دا لاشا مبارک اس وقت دے کافران دے ہاتھ چڑھ گیا ہو کافر آپ دے لاشا مبارک نو لے گئے آپ ہی او عظیم ہستی سن تے آپ ہی پہلے وہ شہید نے کیوں میں تو انہوں عرض کر کے دسیا وے کہ جس وقت آپ سرکار مسلمان ہوئے سن تے کافران دے گھر انج لگتا سی جی میں جنازہ اٹھ گیا ہوئے وہ اپنے آپ نو یتیم سمجھن لگ پائے سن کافران وچ بھی مشہور سی اے بندہ عام نہیں اے شیر لگ رہے اے شیر ہون آپ نے انہاں کافران تو طرح دے بدلے لائے آپ دے مسلمان ہومن دی وجہ نال اے وقت کوئی نہیں موضوع بڑا طویل ہے مسلمانوں بڑا فائدہ ہویا او چاند جڑے صحابہ مسلمان ہوئے سن محمد عربی سرکار دی صحبت جائے سن صحابہ بنے سن انہاں دی قوت ود گئی طاقت ود گئی حوصلہ بلند ہویا مسلمانوں دے قافلے لٹنے ختم ہو گئے مسلمانوں دا نقصان ہونا ختم ہو گیا بے شمار فوائد حاصل ہوئے ہن کافرانوں بڑی تکلیف پہنچی کافرانوں بڑا درد ہویا ہن انہاں نے سب تو پہلے حضرت امیر حمزہ سرکار نو نشانے دے اتے رکھیا کہ کسی طرح ہاتھ تے چاہ ونجے جنگ احد دا میدان ہے آپ نے بے شمار کافران کو قتل فرمائے واصل جہنم فرمائے آخرکار آپ شہید ہو گئے آپ دا لاشا مبارک اس وقت دے کفار دے ہاتھ آیا اور آپ دے نال ہی مسلح کیتا گیا آپ دے لاشا مبارک دے نال مسلح کیتا گیا کہ آپ دے آزا کٹے گئے ٹکڑے ٹکڑے کیتے گئے آزا الگ الگ کیتے گئے آپ دا کلیجہ مبارک
چبایا گیا. یعنی ایڈی بے دردی دے نال آپ شہید ہوئے، بے دردی دے نال خوفناک شہادت آپ دی. ایوں جی شہادت خوفناک کسی دی بھی نہیں ہوئی حضور دے صحابہ دے وچ، جڑی حضرت امیر حمزہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہوئی. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. جس وقت آپ شہید ہو گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ دی فراغت تو بعد، جہاد دی فراغت تو بعد جس وقت آپ واپس تشریف گھن آئے تو اس وقت حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور آپ دی بارگاہ عرض کی تھی ان حمزہ مکتوب فی السماوات والارض اسد اللہ و اسد رسولہ او کما قال. مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک اکھاں وچوں آنسو ہن اور صحابہ کرام موجود ہیں. جیسا جبریل امین نے آ کے ایک خوشخبری سنائیے کہ ان حمزہ مکتوب فی السماوات اسد اللہ و اسد رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے محمد عربی دی ذات، اے اللہ دے رسول، میں خوشخبری گھن کے آیا آپ دے چاچا امیر حمزہ سرکار دے حوالے نال کہ اللہ جل جلالہ نے آج آسمانہ دے وچ لکھ دیتے کہ اے امیر حمزہ اللہ دا بھی شیر ہے، رسول اللہ دا بھی شیر ہے. ذرا اچھی آواز نہ لاغ سبحان اللہ. یہ حضرت جبریل امین نے آ کے خوشخبری دیتی. اللہ اکبر. میرا دوستا اے ہنی جان نثاران اور جان عظیم جان نثار حضور دے صحابہ وچوں نسبت چاچی علی بھی ہے تے نسبت صحابی رسول ہومن والی بھی ہے. آپ دی قبر دا نشان بھی اسلام واسطے آپ نے قربان فرمایا کہ بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. ایمان نال دسا او تے اتنا تکلیفاں بھوگن، اس طرح دے امتحانات جو گزرن، اتنا مصائب دا شکار ہوئن، اتنا بڑی پریشانیاں دا اور جان دے دیتی ہے. بلا لاش مبارک دے نال دیکھو کیا کیتا بنا پر ٹکڑے ٹکڑے آزا کٹینے پانی بے دردی دے نال ایڈی خوفناک شہادت پہ تھی نہیں، شہیدی کر دیتے گئے. بلا لاش مبارک نال اے حال پہ تھی نہیں. تو کیا سمجھ دی اسلام قربانی کہنا منگسی تے کو میں کو قربانیاں کہنا دے منیا پوچھن